आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, तमाम शिया व सुन्नी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने गैब का इल्म अता किया था, और चूँकि इमाम अली बाब मदीनतुल इल्म हैं, इसीलिए आइमाए ताहरीन का इल्मुल गैब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मरहून मिन्नत है। नाजरीन, यूँ तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने हज़ारों पेशगोइयाँ की हैं, लेकिन हम इजमालन आज हज़रत की चंद पेशगोइयों को आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमने आज का ये मज़मून अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब की किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन की जिल्द दोइम से लिया है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाजरीन, अब्दुल्ला इब्ने रज़ीन गाफ़िकी ने बयान किया कि मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को फरमाते सुना कि ए अहले इराक, तुम में से 7 आदमी अनकरीब मर्ज अज़रा पर कत्ल किए जाएंगे और उनकी मिसाल असहाब अखदूद की सी होगी। चुनाचे हुजर बिन अदी और उनके असहाब कत्ल किए गए। नाजरीन, हुजर इब्ने अदी किंदी अपने भाई हानी इब्ने अदी के हमरा मदीना आए और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर इस्लाम कबूल किया। आपका शुमार फाजिल असहाब में होता है। जब हाकिम शाम ने ज़ियाद इब्ने सुमैया को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा तो उसने मुहिब्बान अली की गिरफ्तारियां शुरू करवा दी। उन्हीं में जनाब हुजर को भी गिरफ्तार किया गया और फिर निहायत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। नाजरीन, इसी तरह जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रशीद हिजरी से फरमाया था कि उस वक्त तुम्हारे सब्र की क्या हालत होगी जब बनी उबैया से मुल्हिक किया हुआ एक शख्स तुम्हें बुलवा भेजेगा और तुम्हारे हाथ, पैर और ज़बान काटेगा। रशीद ने सुना तो कहा, इसका समरा तो फिर जन्नत ही है। तो मौला ने फरमाया, हाँ, तुम दुनिया में भी मेरे साथ रहे और आखिरत में भी मेरे साथ होगे। इब्ने ज़ियाद ने जनाब रशीद हिजरी को गिरफ्तार किया और उनके हाथ, पैर और ज़बान काट कर शहीद कर दिया। नाजरीन, इसी तरह अबुल आलिया कहते हैं कि मज़रा इब्ने अब्दुल्ला ने बयान किया है कि जनाब अमीर ने फरमाया, एक शख्स गिरफ्तार होगा और इस मस्जिद के किंगरों में से 2 किंगरों के दरमियान उसे सूली पर आवेज़ा किया जाएगा। अबुल आलिया कहते हैं कि अभी 1 हफ्ता भी ना गुजरा था कि मर्जा गिरफ्तार कर लिए गए और कत्ल के बाद मस्जिद के 2 किंगरों के दरमियान सूली पर आवेज़ा किए गए। नाजरीन, इसी तरह जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जवैरिया इब्ने मुसहर अबदी के बारे में फरमाया, तुम्हें एक तुंद खू और बदजात कत्ल करेगा, इस तरह के पहले तुम्हारे हाथ पैर काटेगा, फिर तुम्हें सूली पर लटकाएगा। नाजरीन, जवैरिया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुहिब सहाबी थे। हजरत उन्हें देखते तो मोहब्बत व शफकत का इजहार फरमाते और सफ़र में अपने साथ रखते थे। जब ज़ियाद बिन सुमैया हाकिम कूफा बना तो उसने जवैरिया को गिरफ्तार करके उनके हाथ पैर काटे और फिर एक दरख्त के तने पर उन्हें लटका दिया। इसी तरह जनाब अमीर ने अमर इब्ने हमक अल खिज़ाई से फरमाया था, इस्लाम में तुम्हारा पहला सर होगा जो एक शहर से दूसरे शहर में फिराया जाएगा। नाजरीन, अमर इब्ने हमक अल खिज़ाई जनाब अमीरुल मोमिनीन के असहाब में से थे और जंग जमल, सिफ़ीन और नहरवान में हजरत के साथ थे। जब ज़ियाद इब्ने सुमैया ने हुजर बिन अदी को गिरफ्तार करना चाहा तो अमर ने हुजर का दिफा किया और फिर मूसल चले गए और वहां गिरफ्तार हुए और शहीद किए गए। इसके बाद हाकिम मूसल ने उन्हें शहीद करके उनका सर तन से जुदा किया। फिर उनका सर मूसल से कूफा और कूफा से दमिश्क तक फिराया गया। इसी तरह जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने मरवान इब्ने हकम के सिलसिले में पेशगोई करते हुए फरमाया था, देखो ये भी इतनी मुद्दत कि कुत्ता अपनी नाक चाटने से फारिग हो, यानी मुख्तसर वक्त के लिए हुकूमत करेगा और उसके 4 बेटे भी हुक्मरान होंगे और उम्मत इसके और इसके बेटों के हाथों सख्तियों के दिन देखेगी। चुनाचे हाकिम शाम के दुनिया से जाने के बाद अहले शाम ने जाबिया दमिश्क में मरवान बिन हकम की बैयत की और वो 9 महीने बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद मर गया। उसके बेटों में से अब्दुल मलिक खलीफा हुआ और अब्दुल अजीज मिस्र का, बशर कूफा व बसरा का और मुहम्मद जजीरा का वाली करार पाया।
ناظرین، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں جناب امیر علیہ السلام کے خطبے سے نقل کیا ہے کہ حکومت عباسیہ کے قیام کی پیش گوئیوں کے سلسلے میں جناب امیر نے پیش گوئی کی، ان میں سے پہلا مہربان ہوگا اور دوسرا قاتل و سفاک۔ ناظرین، ابو العباس 132 ہجری میں برسر اقتدار آیا اور 4 سال 8 مہینے حکومت کرنے کے بعد 136 ہجری میں مر گیا۔ اس کا یہ مختصر دور بنی امیہ کے استیصال اور مختلف بغاوتوں کو فروغ کرنے میں گزرا۔ اس عرصے میں اس نے بنی ہاشم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی، بلکہ مصلحتاً ان سے حسن سلوک بھی کرتا رہا۔ اس کے بعد منصور نے اپنے اقتدار کے استحکام کے لیے بے درے خون بہایا، اور جس کے متعلق بھی یہ شبہ ہوا کہ وہ اس کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی خلافت بنو عباس میں ہارون عباسی کے بارے میں جناب امیر نے فرمایا تھا، ان میں سے 5واں اونچے درجے کا سردار ہوگا۔ ناظرین، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین جلد 2 کے صفحہ 280 پر تحریر کیا ہے کہ ہارون رشید صاحب سطوت و جبروت تھا۔ اس نے جنگوں میں سرگرم عمل اور رومیوں سے برسر پیکار رہنے کے باوجود علم و فنون کی ترقی میں حصہ لیا اور یونانی اور سنسکرت زبان کی کتابوں کے عربی میں ترجمے کروائے، رفاہ عامہ کے سلسلے میں شفا خانے قائم کیے۔ مگر ان خوبیوں کے باوجود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو زندان میں زہر سے شہید کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی ایک اور پیش گوئی میں مامون عباسی کے متعلق فرمایا، ان میں سے 7واں ان سب سے بڑھ کر عالم ہوگا۔ چنانچہ مامون فلسفہ، تاریخ، وقائع ایام، فقہ اور فنون عربیہ میں مہارت تامہ رکھتا تھا۔ بلا شبہ دنیاوی لحاظ سے عباسی خلفاء میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی حکمران نہیں آیا، لیکن اس کے نامہ اعمال میں بھی امام رضا پر ظلم اور ان کا قتل لکھا گیا۔ ناظرین، جناب امیر علیہ السلام نے متوکل عباسی کے لیے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے 10واں بڑا کافر ہوگا اور اس کے قریبی لوگ ہی اسے قتل کریں گے۔ ناظرین، متوکل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی بغض رکھتا تھا اور اسی دشمنی کی بنا پر اسے کافر کہا گیا ہے۔ اولاد علی اور ان کے دوستوں کو یہ زندہ نہ چھوڑتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کربلائے معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کو نہ صرف مسمار کروایا بلکہ اس پر ہل چلوا کر زراعت بھی شروع کروا دی۔ زائرین امام حسین کو قتل کرنا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دینا اس دور میں ایک معمولی بات تھی۔ اسی طرح جناب امیر علیہ السلام نے معتمد عباسی کے بارے میں فرمایا، ان میں سے 15ویں کو الجھنوں سے واسطہ زیادہ ہوگا اور مالی استطاعت کم ہوگی۔ ناظرین، ابن اسیر نے تحریر کیا ہے کہ معتمد اپنے دور خلافت میں حاکم کی بجائے محکوم تھا۔ اس کا بھائی ابو احمد موفق اس پر مسلط تھا اور اسے تنگ دستی کی حالت میں رکھتا تھا، یہاں تک کہ اگر اسے 300 دینار کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی اسے میسر نہ ہوتے۔ ناظرین، جناب امیر علیہ السلام نے اسی موفق کے بیٹے معتضد باللہ عباسی کے لیے پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے 16واں سب سے بڑھ کر ادائے حقوق اور صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ ناظرین، مورخین نے بیان کیا ہے کہ عباسی خلفاء نے ہر دور میں سادات علویہ کو اپنا حریف سمجھتے ہوئے مظالم کا نشانہ بنایا۔ البتہ معتضد نے بنی ہاشم کے ساتھ حسن سلوک روا رکھا اور ان پر تشدد نہیں کیا، بلکہ علویوں کو انعام و اکرام اور عطیات سے بھی نوازتا رہتا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت علیہ السلام نے مقتدر عباسی کے بارے میں پیشگوئی کی، میں ان میں سے 18ویں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے خون میں ایڑھیاں رگڑ رہا ہے، جبکہ اس کا لشکر اس کا گلا دبوچ چکا ہوگا۔ اس کے بیٹوں میں سے 3 وہ ہیں جن کا طور طریقہ گمراہوں کا ہوگا۔ ناظرین، مقتدر ابن معتضد 13 برس کی عمر میں حاکم بنا اور 25 سال برسر اقتدار رہنے کے بعد قتل کر دیا گیا، اور جس طرح حضرت نے اس کے اور اس کے بیٹوں کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی، بالکل انہی حالات سے دوچار ہوا۔ مستعصم عباسی کے بارے میں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بغداد کے پل پر مقتول پڑا ہے۔ ناظرین، مستعصم بغداد میں آخری عباسی خلیفہ تھا۔ جب بغداد پر منگولوں نے یلغار کی
تو کچھ دیر تک تو اس کی فوج نے مدافعت کی، لیکن اس کے بعد پسپا ہو گئی۔ یہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے خیال سے اپنے گھر والوں کے ہمراہ ہلاکو خان کے پاس چلا آیا۔ ہلاکو نے اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کے فوجیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور پھر اسے ایک قالین یا چٹائی میں لپیٹ کر اس طرح روندا گیا کہ اس نے دم توڑ دیا، اور اس کے عزیز و اقارب بھی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ یہ واقعہ 656 ہجری محرم میں پیش آیا، اور اس طرح 5 صدیوں تک قائم رہنے والی عباسی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح جناب امیر نے محمد ابن عبداللہ المحض، جو کہ حضرت حسن مصنع کے پوتے تھے، کے بارے میں پیش گوئی فرمائی تھی کہ وہ احجار کے نزدیک قتل کیے جائیں گے۔ لہٰذا یہی ہوا، اور وہ احجار کی سرزمین پر شہید کیے گئے۔ عبداللہ ابن محض کے بعد ان کے فرزند ابراہیم ابن عبداللہ المحض نے عباسیوں کے خلاف خروج کیا۔ جناب امیر نے ان کے بارے میں بھی پیش گوئی فرمائی تھی اور اطلاع دی تھی کہ وہ باخمرہ میں پہلے تو دشمن پر غالب آ جائیں گے، پھر قتل کر دیے جائیں گے، اس طرح کہ کسی نامعلوم شخص کا تیر انہیں لگے گا جو جان لیوا ثابت ہوگا۔ برا ہو اس تیر پھینکنے والے کا، کاش اس کے ہاتھ شل اور بازو ناکارہ ہو جاتے۔ لہٰذا بالکل ایسا ہی ہوا، اور جنگ کے دوران ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جو ابراہیم کے حلق میں لگا۔ آپ نے سنبھلنا چاہا مگر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے زمین پر گرے اور دم توڑ دیا۔ فوج مخالف کے سردار عیسیٰ ابن موسیٰ نے ان کا سر کاٹ کر منصور دوانیکی کے پاس بھجوا دیا۔ یہ واقعہ ماہ ذی الحج 145 ہجری میں پیش آیا۔ ناظرین، پیش گوئیاں لاتعداد اور بے شمار ہیں، جن کے ساتھ ان کے پورا ہونے کے حالات و واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ایسی پیش گوئیاں اگر ہم بیان کرنا شروع کر دیں تو لاتعداد ویڈیوز اس پر بنائے جا سکتے ہیں۔ تاہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کی خدمت میں آخری دور میں بیان کردہ حالات کے مطابق حضرت کی پیش گوئی بیان کر کے آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ ناظرین، جناب امیر علیہ السلام نے آخری زمانے کے علائم و آثار کے سلسلے میں فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں بدکاری وسعت معاش کے لیے بطور پیشہ اختیار کی جائے گی۔ اللہ کے حدود توڑے جائیں گے، زنا کھلے بندوں ہوگا، یتیموں کا مال حلال سمجھا جائے گا، سود کھایا جائے گا، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، شراب کو آب انگور، رشوت کو ہدیہ اور خیانت کو امانت کی صورت میں حلال قرار دیا جائے گا۔ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی شباہت اختیار کریں گی، نماز کے حدود و شرائط کو سبک سمجھا جائے گا، اور حج اللہ کے علاوہ اور مقاصد کے لیے کیا جائے گا۔ ناظرین، اس پیش گوئی پر بحث کرنے کی ہمیں چنداں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ پیش گوئی ہم اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور معاشرے کے بالکل یہی حالات ہیں جو جناب امیر نے بیان کیے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا جلد از جلد حکم فرمائے، اور ہمیں ان کے ناصرین میں قرار دے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں، اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔